ہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا وبعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے سورہ الانسان، یعنی جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا 76 نمبر کا سورہ ہے، اور اس میں 31 آیات اس میں جو ہے آئی ہے۔ ہم جو ہے 29واں پارہ یعنی 29th پارٹ جو ہے قرآن کا، اس کا لاسٹ سورہ پریویس لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم سورہ الانسان جو کہ 76 نمبر کا سورہ ہے، انشاءاللہ تعالی آج اس کی ہم مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس میں جانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیغام، کیا میسج ہمارے لیے اس میں رکھا ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یک شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں ایسا کوئی وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا کہ جس کا ذکر کوئی ڈسکشن کیا جائے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ انسان کے اوپر ایک ایسا ٹائم گزرا ہے پریویس یعنی پاسٹ میں، کہ وہ کوئی قابل ذکر یعنی کوئی ایسا ڈسکشن کا موضوع یا ٹاپک نہیں تھا، یا کوئی اس کی ویلیو نہ تھی۔ مطلب یہاں پر سوالیہ انداز میں کوشچن مارک یہاں پر جو ہے ایک لگایا گیا ہے۔ دراصل قرآن مجید میں جب اس طرح سے الفاظ آتے ہیں، حل مطلب کیا، یہ سوالیہ انداز میں جب بات یہاں پر پوچھی جاتی ہے تو اس کے یہاں پر جو ہے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو حل کا معنی جو ہے کوشچن بھی ہوتا ہے، جیسے حل فی الدار زید، کیا گھر میں زید موجود ہے، تو یہ سوال کے لیے بھی حل کو استعمال کیا جاتا ہے، جو لفظ ہے حل۔ اسی طرح حل کا لفظ جو ہے اس لیے بھی کیا جاتا ہے نگیٹو سینس یعنی نفی کے لیے، یعنی کسی چیز کے انکار کے لیے یا کسی بات کو منوانے کے لیے۔ جیسے یہاں پر بھلا کیا یہ کام کوئی کر سکتا ہے، جیسے ہم عام طور پر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ کوئی کر سکتا ہے، مطلب ایسا کوئی نہیں کر سکتا، اس بات کو بتانے کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں، جیسے کوئی بات کو جتانے کے لیے، یعنی کوئی بات کی حجت ثابت کرنے کے لیے، احسان جتانے کے لیے، جیسے کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا سلوک نہیں کیا، کیا میں نے تمہاری عزت نہیں کی، کیا میں نے تم کو سب کچھ وہ نہیں دیا جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے الفاظ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو استعمال کیا گیا حل اتا الی الانسان، کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ کوئی گزرا ہے، مطلب یہاں پر یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ ہاں، سوالیہ انداز میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ہاں ایسا ایک وقت ضرور انسان پر گزرا ہے، اس بات کا وہ شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے کہ ہاں ایسا اس پر ایک وقت گزرا ہے، یا اس نے کیا اس بارے میں سوچا نہیں ہے، ایک سوال کے طور پر بھی یہاں پر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان اگر اپنے پاسٹ میں جائے، وہ اپنی زندگی کے پچھلے حصے میں جائے، یعنی اپنی پیدائش سے پہلے کے بارے میں وہ سوچے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، ایک قطرہ تھا پانی کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کو ایک انسان بنایا۔ جس طرح ہم سورہ جو ہے مرسلات میں پچھلے سورے میں دیکھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ایک انسان کو ایک قطرے سے بنایا، اور ایک اس کو مضبوط جگہ، قرار مکین کہا گیا تھا اس صورت میں، کہ ایک مضبوط جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ماں کے پیٹ میں اس کو رکھا، اور ایک بناوٹ دی، اور ایک شکل بنا کر پھر اس کو دنیا کے اندر جو ہے
اس کے لیے آنا آسان کیا۔ سورہ نبا میں بھی اس کا ذکر تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتے، کہ تم پہلے کوئی قابل ذکر مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھے کہ جس کی کوئی ویلیو تھی، جس کی کوئی قدر تھی، یا جس کا کوئی ڈسکشن کیا جاتا، یعنی ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے، ایک سنگل ڈراپ تھے، اور اب تم سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو کیسے بنایا اس قطرے سے۔ تو انسان جو سوچتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا، تو اس کے لیے اس میں بڑے غور فکر کرنے کی اس میں ایک نشانی ہے کہ وہ اس بات پر سوچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سوچنے پر یہاں پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ سوچے کہ وہ ایک قطرہ تھا تو ہم نے تم کو کیسے بنایا، تو دوبارہ ہڈیوں سے تم کو پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ آگے چلیے، آیت نمبر 2، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ یہ آیت بڑی بہترین ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ میل اسپرم اور فیمیل ایگ کے ملنے سے جو ہے نیو جنریشن یعنی ریپروڈکشن وجود میں آتا ہے، یعنی ریپروڈکشن ہوتا ہے، یعنی انسان کی تخلیق وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو صرف انسان میں مطلب میل کی طرف سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، جبکہ میل اور فیمیل دونوں کے جو کروموزومز ہوتے ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تب انسان کی تخلیق یعنی اس کا کریشن وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات 1450 سال پہلے بتائی ہے، آپ خود اس بات پر غور کریں، جبکہ سائنس آج سے 200-250 سال پہلے یہ بات کو بتانے لگی ہے کہ ایکس کروموزوم، وائی کروموزوم، ایکس ایکس اور ایکس وائی کروموزوم جو فیمیل اور میل سے آتے ہیں اس کے ذریعے سے انسان کا وجود ہوتا ہے، اس کی پیدائش یعنی اس کی جو تخلیق ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا اسی معاملے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ہاں، کہ انسان کے پانی یعنی مرد کے پانی اور عورت کے پانی دونوں کے ملنے سے ہی اولاد وجود میں آتی ہے، یعنی نیکسٹ جنریشن یعنی ریپروڈکشن کا جو پروسیس ہے وہ شروعات اس کی ہوتی ہے۔ اور اسی تعلق سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ مرد کا پانی جب عورت کے پانی پر حاوی ہو جاتا ہے، ڈومیننٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کی شکل صورت یعنی اس کی طرح وہ نظر آتا ہے یا اس طرح سے وہ بنتا ہے، یا جو فیمیل ہے اس کا جو پانی ہے وہ اس پر اگر ڈومیننٹ ہوتا ہے تو جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، یعنی بچہ ماں پر جاتا ہے یا باپ پر جاتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کا پانی کس کے اوپر حاوی ہوا ہے۔ تو یہ حدیث میں یہاں پر بہت سارے ایسے اشارے آئے ہیں جو انسان کی تخلیق یعنی ریپروڈکشن کے تعلق سے، ایمبریولوجی کے تعلق سے باتیں کرتی ہیں، جس کو ہم اس سے پہلے بھی بہت سارے صورتوں میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہترین نشانی بتائی کہ انسان کا جو وجود ہے، اس کی جو پیدائش ہے وہ ملے جلے نطفے سے کی گئی ہے، مرد اور عورت کے، اور کہا نبتلیہ، اور اسی طرح ہم تمہیں جانچتے ہیں۔ تو نبتلی یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹیسٹ کرنا، جانچنا، آزمائش، امتحان کہتے ہیں اس کو۔ جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم جانچ لیں، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی پیدائش کا جو تعلق ہے، ریلیشن ہے، جانچ یعنی ریلیشن، یعنی اس کا جو ریلیشن تعلق بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آزمائش کے لیے بتایا کہ ایک انسان کو جب پیدا کیا اس دنیا کے اندر، اب وہ انسان وجود میں آ گیا ہے، دنیا میں آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آگے جس کی بات آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ایک آزمائش ہے، اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دنیا ہے، یہاں انسان کو پرماننٹ نہیں رہنا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آگے جو آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا، بات بتائی، وہ بڑی غور کرنے والی ہے کہ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
سو ہم نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنایا۔ دیکھیے ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ پہلے کہا کہ ہم نے تمہیں ملے جلے نطفے سے بنایا، نشانی کہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میل اور فیمیل یہ دونوں کے جو ہے نطفے سے یہاں پر بنایا ہے انسان کو، دونوں کے ملے جلے نطفۃ امشاج جس کو کہا گیا ہے، اور یہ انسان کو جو بنایا ہے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب یہ کیوں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اس کا یہاں پر پرپس بتایا جا رہا ہے، نبتلیہ، ٹیسٹنگ، آزمائش، یہ تمہاری کیا ہے، آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے دنیا۔ اور کیا کہا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور تمہیں سننے والا، خوب سننے والا اور جاننے والا بنایا۔ بصیرہ کہتے ہیں دیکھنے کو بھی، جاننے کو بھی، اور بصیرہ کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر اچھائی اور برائی کے فرق کو دیکھنا، اسے بھی بصیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، ایک نشانی دی کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا، پھر کیوں پیدا کیا، ریزن پرپس بتایا، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے گزرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ پھر آگے فرمایا ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تم کو سمجھ دی، سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت دی کہ تم حق اور باطل، ٹروتھ اور فالسوٹ، اچھائی اور برائی کو پہچانو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھ دیے، اب انسان کا کام ہے کہ وہ سوچے، غور کرے، فکر کرے۔ مطلب کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو اللہ کا پیغام نہیں آیا، میرے پاس تو سچائی کا، ٹروتھ کا میسج نہیں آیا، میں اللہ کو کیسے پہچانوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یعنی ہیئرنگ، اور جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی جو آنکھیں ہیں، یہ جو آپ کو صلاحیت دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے تم حق کو پہچانو، اس لیے تمہیں سب دیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے، اور اس آیت کے اندر 3 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی، ایک پیدائش، زندگی کا مقصد، اور پھر سننے اور دیکھنے کی جو ہے صلاحیت۔ ایک اور ہمیں اس میں سائنٹیفک چیز ملتی ہے، جو ایمبریولوجیکل پروسیس ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کے کان پہلے تیار ہوتے ہیں اور آنکھیں بعد میں تیار ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں جہاں آیت آئی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے یہاں پر جہاں جہاں قرآن میں سننے اور دیکھنے کا جو ڈسکشن آیا ہے، تو ہمیشہ پہلے سننے کی یعنی سماعت کی بات آئی ہے، اس کے بعد بصیرت یعنی دیکھنے کی بات آئی ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی پہلے دیکھنے کا اور بعد میں سننے کے بارے میں نہیں کہا گیا، جہاں جہاں ایمبریولوجیکل ڈسکشن کیا گیا ہے، پیدائش کے تعلق سے ڈسکشن کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس میں، غور فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر، پونڈرنگ کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے، اب خواہ وہ ناشکرہ بنے۔ سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت دی، پھر ہم نے اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہم نے اس کو گائیڈنس بھی بھیجا، اور وہ گائیڈنس کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ کہا کہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ اس کے اوپر ہے کہ اب شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر کوئی انسان شکر گزار بنے یا نہ مان کر ناشکرہ بنے۔ تو یہاں پر شکر گزاری سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان حق کو پہچانے، حق کو قبول کرے، ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرے اور اس کو اپنائے۔ اور ناشکری یہ ہے کہ اس بنانے والے رب کا انکار کرنا، اس اللہ کا انکار کرنا، اس ایک ستیہ ایشور، اس گاڈ کا انکار کرنا، یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہاری چوائس ہم نے دے دی کہ اب سچائی والا راستہ ہے یا ایک جھوٹ والا راستہ ہے، اب تمہیں کون سا اختیار کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یقیناً بلا شبہ، نو ڈاؤٹ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انکار کرنے والوں کا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہ مانا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سلاسلہ، ہم نے ان کے لیے توق، زنجیر اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا اب ڈسکشن شروع کیا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے بات نہیں مانی، ایک اللہ کا انکار کیا، اس کے آرڈرز کو نہیں مانا، اس کی بات کو نہیں مانی، اس کی کتاب کو نہیں مانا،
اور اس کے خلاف ورزی کی، اس کے اپوزٹ یعنی بغاوت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، اور کیا کہا، طوق ہیں جو ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، جو ایک قسم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی ان کے لیے ہیل یعنی نرک یعنی جہنم میں سخت سزا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بلا شبہ نیک لوگوں کے لیے ایسے جام ہیں جو وہ پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ ابرار بر کی جمع یعنی پلورل ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور ابرار کہتے ہیں نیکوکاروں کو، یعنی نیک کام کرنے والوں کو، جو رائچیس پیپل ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے کام کرتے ہیں اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کو ابرار کہا گیا ہے یہاں پر، یعنی نیکوکار، نیکیاں کرنے والے لوگ۔ تو ان کے تعلق سے کیا کہا یہاں پر، ان کے لیے جام ہے، یعنی وہ شراب ہے جسے وہ پئیں گے اور اس میں کافور کی ملاوٹ ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان لوگوں کا یہاں پر ڈسکشن کیا ہے جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے اس دنیا کے اندر، تو ان کے لیے جنت میں ان کے ایک شراب تیار کی جائیں گی، لیکن یہ شراب ویسی شراب نہیں ہوگی جو دنیا کی شراب ہوتی ہے، یہ صرف نام میں ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے مزے میں، اس کے اثر میں، اس کے ایفیکٹ میں یہ دنیا کی شراب سے بالکل ہی الگ ہے۔ جیسے دنیا کی شراب پینے کے بعد انسان بے سدھ ہوتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، تو یہ چیزیں اس شراب میں نہیں رہیں گی۔ وہ شراب ایسی ہوگی جس میں خوشبو ہوگی، جس میں مزہ ہوگا، انسان جو ہے انٹاکسیکنٹ نہیں ہوگا، اور اس میں ایسا نشہ نہیں آئے گا کہ جس کو لینے کے بعد انسان ادھر ادھر راستے پہ جس طرح سے جو ہے گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، ویسا اثر اس شراب میں نہیں ہوگا، اور اس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ کافور جو کہ ایک پودے سے نکلتا ہے، کیمفر ہم دنیا کے اندر اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ کافور کس طرح سے ہوگا، وہ بالکل الگ ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا کہ شراب یہاں جیسی شراب ویسی وہ شراب نہیں ہوگی، ویسے وہ کافر کیسے ہوگا، اس کا مزہ کیسا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بالکل بات طے ہے 100% کہ بالکل وہ دنیا کی شراب سے الگ شراب ہوگی، اور وہ کچھ خاص ہوں گی، اور وہ پینے میں اس کے لیے خاص مزہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں سیکریفائس کیا، تکلیفیں اٹھائی، اور وہ نیکی کے کام کرتے رہیں، اللہ کی بات کو مانتے رہیں۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک چشمہ وہاں پر ایسا ہے، ایک نہر ہے جہاں سے وہ شراب بہتی ہے، تو وہاں سے وہ اسے پئیں گے، وہ بہا کر لے جائیں گی، مطلب وہ مسلسل وہاں سے آتی رہیں گی اور خوب اس کا بہانا۔ اس میں دو معنی مفسرین نے بیان کی ہے کہ پہلا کہا کہ ابرار جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ایسی شراب دی جائیں گی جس میں کافر کی آمیزش ہوں گی، دوسرا یہاں پر کہا عباد اللہ، یعنی اللہ کے وہ خاص بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نیکوکاروں میں بھی اللہ کے خاص بندے، جیسے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اس کو بھی قرآن نے کہا اللہ کی اونٹنی، حالانکہ دنیا میں جتنے بھی اونٹ کیملز ہیں سب اللہ نے ہی بنائے ہیں، لیکن اس کو خاص ڈسکشن کیا گیا کیونکہ وہ خاص نشانی کے طور پر بھیجی گئی تھی۔ تو یہاں پر عباد اللہ ہی جو کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو وہ جو ہے چشموں میں سے خاص قسم کا چشمہ ان کو دیا جائے گا جس میں سے انہیں وہ شراب پلائی جائیں گی۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آگے چلیے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اوپر جو نیکوکاروں کا جو ڈسکشن ہے، جہنمیوں کے بعد اچھے لوگوں کے بارے میں جو بات بتائی کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو شراب دی جائیں گی اور وہاں پر وہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، تو یہاں پر ان لوگوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اندر کیا خصوصیات تھی، کیا ان کے اندر وہ اچھائیاں تھیں جس کا بدلہ ان کو یہ دیا گیا۔ کہا کہ جو اپنی نظروں کو پوری کرتے تھے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر ایک انسان نے نظر مانی ہے، ایک قسم کا یہ پرومس اور ایک وعدہ ہوتا ہے
کہ میں جو ہے اتنی نمازیں ادا کروں گا، یا میں حج کروں گا، یا میں عمرہ کروں گا، یا فلاں جگہ جا کر جو ہے مدینہ میں عبادت کروں گا، اتنے دن میں وہاں پر رکوں گا، یا میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے غریبوں کی میں مدد کروں گا۔ اس طرح کی لوگ جو نظر مانتے ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اس پر ہمارا ایک لیکچر ہے جو ہے نظر کا بیان یا نظر کی حقیقت، تو اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم نے ڈیٹیل میں لی ہے، آپ اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں کہ نظر جو انسان مانتا ہے، نظر کی حقیقت، اس کے اندر جو ہے ساری باتیں آپ جو ہے جان سکتے ہیں کہ نظر کیا ہوتی ہے، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، اور کن جو ہے کنڈیشنز میں نظر کو مانا جاتا ہے، اس کو پورا کرنا کیسا ہے، وہ ڈیٹیل وہاں پر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، جو ان کے پرومیسز ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، یہ ان کی خاص بات تھی جس وجہ سے ان کو یہ اجر دیا گیا۔ دوسرا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی اگین یہاں پر قیامت کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو پرلے ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ، اس کا یہاں پر ڈسکشن آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو جنت میں داخل ہوئے ہیں، ان کی ایک خاص بات اور یہ تھی کہ جب یہ دنیا میں تھے تو دنیا میں یہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، یہ دنیا میں بہت زیادہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، قیامت کے دن کے آنے سے، جہنم سے، ان کے اندر ایک ڈر تھا، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کی اس ڈر، اللہ کا جو ان کے نزدیک ڈر تھا، تقویٰ تھا، ریسپیکٹ تھا، اس کی وجہ سے آج ان کو یہ جنت میں داخلہ مل رہا ہے، اس جنت میں ان کو داخل کیا گیا۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کیا خاص بات تھی ان میں جس وجہ سے آج وہ جنت میں داخل ہوئے؟ آج یہ اتنا بڑا انعام ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ دنیا کے ان کے کیے گئے کاریہ، ان کے عمل، ان کے نیک عمل، اس کا بدلہ ان کو یہاں دیا جا رہا ہے۔ وہ نیک کام اور کیا کیا تھے؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ وہ ان میں کیا خاص بات تھی؟ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی جو ہوتے ہیں، جن کو اسیر بھی کہتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب دیکھیے مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنی ارننگ، اتنی کمائی نہ ہو کہ وہ ٹھیک سے کھا سکے یا اپنا گھر چلا سکے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ یا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہو، میسر نہ ہو، اسے کہتے ہیں مسکین، ضرورت مند۔ تو ایسے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں اور بھی تفصیل آتی ہے حدیث میں، مطلب یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود نہ کھا کر ایسے لوگوں کو کھلاتے ہیں، یا اپنی جو غذا یا اپنی جو نیڈ ہے اس میں سے تھوڑا نکال کر وہ ان کو دیتے ہیں، اس کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے۔ تو خیر، مطلب بہرحال یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا۔ تو جو مسکین ہے، جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے کہ اس کو کھانا نہیں ملتا ایک وقت کا، ایسے انسانوں کو کھلانا، ایسے لوگوں کو کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور مسکینوں کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ ان کی تعریف یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسرا، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیم جس کے والدین نہ ہوں یا جس کے والد نہ ہوں، اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یتیم لڑکا یا لڑکی جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے ان کا سایہ ہٹ گیا۔ وہ باپ جو محنت اور مشقت کر کے، مزدوری کر کر، بھاگ دوڑ کر کے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، وہ اب نہیں رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے، ان کی نیڈ پوری کی جائے، ان کو کھلایا جائے، ان کا راشن بھرا جائے۔ تو یہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ اور قیدیوں کی، جو پرزنرز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو پرزنرز ہوتے ہیں وہ خود ارن نہیں کرتے، کما نہیں سکتے ہیں، اور ان کو کھلانا پلانا بھی ثواب ہے۔ آپ کو ایک بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوں گی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ اسلام کی برائیاں تو بہت پھیلاتے ہیں غلط باتیں کر کے، اس کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں کہ اسلام قیدیوں کے ساتھ بھی، جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرتا ہے۔ پہلی جنگ، جنگ بدر ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ، آپ سبھی جانتے ہیں جنگ بدر۔ اس جنگ میں مسلمان جیتے، اور مسلمانوں نے کافروں کو، یعنی جو اللہ کے انکاری تھے، ان کو قید کیا۔ جب ان کو قید کیا گیا تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟
کیا مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو مار دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپینین لیا کہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے۔ تب وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں نے الگ الگ رائے دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپینین، ان کی رائے پر یہ بات، سجیشن پر یہ طے کیا گیا کہ جو مشرکین مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ اس وقت نہیں تھے مدینہ میں، کیونکہ یہ ابھی مائیگریٹ ہو کر آئے تھے مکہ سے مدینہ، ریسورسز کم تھے، تو وہ لیکن جو قیدی تھے، جو کافر تھے، جو مسلمانوں کے اپوننٹ تھے، جن کو قیدی بنایا گیا، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ ایک قیدی 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ دیکھیے کتنی بہترین اسلام نے تعلیم دی، ایجوکیشن کا امپورٹنس کتنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قیدی جو اپوننٹ پارٹی کا پکڑا گیا ہے، اگر وہ 10 مسلم بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو پریزنرز تھے، وہ جب تک مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمان ان کے کھانے پینے کا نظم کیا کرتے تھے، انہیں کسی قسم کی کمی نہیں کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا قیدیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ دیکھیے یہ وہ ہے اسلام، یہ وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جن کا عمل، جن کا بیہیویئر قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کو وقت پر کھانا دیا جائے، حالانکہ وہ پریزنرز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کیا حال کیا جاتا ہے پریزنرز کا، دنیا کی عجیب عجیب قسم کی جیلیں آپ دیکھیے۔ گوانٹاناما جو ہے جیل آپ جانتے ہیں، امریکہ کی جو جیل ہے، اس طرح چین کے بہت بڑے مشہور جو ہے جیل ہے، آپ دیکھتے ہیں چیچنیا میں اور دیگر مقامات پر کیا پریزنرز کا حال کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں دیکھیے پریزنرز مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ان قیدیوں کو، ان پریزنرز کو مسلمان کھانا کھلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، اچھے سے ان کو رکھ رہے ہیں، اور بعد میں ان کو پھر کنڈیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد چھوڑ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جنہیں آپ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ یتیموں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے کہ ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے اور نہ شکریہ۔ ان کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، اس لیے وہ نہیں کھلاتے کہ واہوائی ہو، سیلفی لینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، فوٹوز کھینچنے کے لیے، یا میں کتنا دریا دل ہوں بتانے کے لیے، میں کتنا خرچ کرتا ہوں، لوگ میرا نام لے، مجھے واہوائی کرے، مجھے آگے محفل میں بلائے، بڑا نام لے، اپریشیٹ کرے۔ کہا کہ وہ لوگ اس لیے نہیں کرتے ساری چیزیں، وہ صرف اللہ کے کہنے پر، اللہ کی خوشی کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت سے منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہوگا۔ اور وہ جو مومن ہیں وہ اپنے دل میں قیامت کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کس انداز میں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی جس دن قیامت آنے والی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ اور کس دن سے ڈرتے ہیں؟ جو منہ بنانے والا دن ہوگا، اور اس کے ایکسپریشن اس دن کے الگ ہوں گے۔ آپ بولیں گے دن بھی کیا منہ بناتا ہے؟ کیا دن بھی ایکسپریشن رکھتا ہے؟ دن، ڈے نائٹس؟ تو ہاں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا میرا دن آج روزے کا ہے، تو دن روزہ تھوڑی رکھتا ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سینٹنس اس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں۔ بولتے ہیں نا رات بڑی مایوس ہے، تو رات بڑی مایوس ہے مطلب رات تھوڑی مایوس ہوتی ہے، یہ بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دن منہ چڑھانے والا، یعنی منہ کے جو اس کے ایکسپریشن جو ہے عجیب قسم کے ہوں گے، تیوری چڑھانے والے ہوں گے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن کافر جب دیکھیں گے قیامت کا حال تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے جو ہے اس کا ذکر بھی کیا، بہت سارے قرآن کے آیتوں کے اندر ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کو بیان کی کہ اس دن کہیں چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، مطلب وہ مایوس ہوں گے، کیونکہ ان کا دل اطمینان میں نہیں ہوگا، تو چہرے مایوس ہوں گے کہ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، گناہ کر کے آئے ہیں تو اللہ سزا دینے والا ہے، تو چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے کہا کہ اس دن چہرے
دن جو ہے منہ بنانے والا ہوگا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، بس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انہوں کی تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ بس جو نیک لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اچھے کام کرنے والے لوگ ہوں گے، اس دن ان کے دل بڑے سکون میں رہیں گے، تو چہرے بھی ان کے تازہ رہیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت میں ریشم کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں مردوں کے لیے دنیا کے اندر ریشم کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں ان کو ریشم کے کپڑے دیے جائیں گے۔ تو کہا کہ بس یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا، مشکلات کو جھیلا، ایمان پر ڈٹے رہے، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ جنت میں ان کے لیے ویلکم ہے، ریشم کے کپڑے ان کو دیے جائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق جنت کو بنایا ہے۔ زیادہ گرمی ہوئی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، خوب سردی ہونے لگے تو بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آرام سے تختوں پر اپنے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، آرام سے مطلب وہ زندگی جئیں گے، وہاں نہ سخت گرمی ہوگی اور نہ سخت سردی، ایسا موسم ہوگا کہ انسان اس میں ریلیکس فیل کرے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا، سیٹسفائی ہو جائے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیے جانا ان کا۔ مطلب جنت میں انسان جو پھل چاہے گا، اس کے خوشے، اس کی برانچ اس کے سامنے لا کر دے دی جائیں گی، جو فروٹ، جو پھل وہ چاہتا ہے، وہ لیٹے لیٹے چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے تو مل جائیں گی، بیٹھے بیٹھے چاہتا ہے تو وہ چیز اس کو مل جائیں گی، کھڑے کھڑے وہ چاہتا ہے تو وہ چیز اس کو عطا کی جائیں گی۔ مطلب وہاں پر انسان جو چاہے گا بس اس کے سامنے حاضر ہوگا، پریزنٹ ہوگا۔ مطلب پھل کھانے کے لیے اسے درخت پر چڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خریدنا تو دور کی بات ہے، بس وہ چاہے گا دل میں اور اس کی برانچ، اس کی شاخ اس کے قریب کر دی جائیں گی، وہ پھل توڑ کر کھا لے گا۔ یہ اتنی ساری نعمتیں جنت میں ہیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَكَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان پر چاندی کے برتن، آنجورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ مطلب ایسے پاٹس اور ایسے برتن وہاں پر موجود ہوں گے جس میں وہ کھائیں گے پیئیں گے، جو دکھنے میں چاندی کی طرح ہوں گے لیکن شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ۔ مطلب کوئی ایسی چیز تو دنیا میں بھی نہیں بنی کہ دکھنے میں چاندی جیسی ہو اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہو۔ تو کہاں وہاں ایسے اعلیٰ قسم کے جو ہے برتن دیے جائیں گے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوں گی۔ سونٹ مطلب ادرک، اب وہ کیسی ادرک ہوں گی، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، وہ اللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے اوپر والی ایک شراب کا ذکر کیا گیا تھا کافور کا، تو عرب لوگ کیمفر یعنی کافر بھی شراب میں استعمال کرتے تھے، اور جو ادرک سونٹ ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کرتے تھے، جس کو وہ ٹھنڈی شراب اور گرم شراب یعنی تاثیر کے اعتبار سے کہتے تھے، ایفیکٹس کے اکارڈنگلی۔ تو جنت میں بھی ویسے قسم کی شراب ہوں گی، تاثیر کے اعتبار سے، ایفیکٹس کے اکارڈنگلی، ٹھنڈی اور گرم، ہاٹ جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں قسم کی وہاں پر انسان کے لیے موجود ہوں گی، اویلیبل ہوں گی، وہ اس کا مزہ اٹھائے گا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو سلسبیل ایک چشمہ ہے جس کو جاری کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ اب جو جنت میں لوگ رہیں گے ان کی سروس کے لیے، وہاں پر ان کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے۔ اب یہ بچے کون ہوں گے؟ اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں اور جو ہے مفسرین نے تفسیر بیان کی ہیں۔ کہا کہ یہ تو ایسی یہ الگ مخلوق ہوں گی انسانوں سے ہٹ کر،
جو انسان کی خدمت کے لیے، ان کی سروسز کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی، اور وہ کھیلتے ہوں گے بچے، جس سے انسان کو دیکھ کر بڑا جو ہے آنند محسوس ہوگا، اچھا اس کو محسوس ہوگا، وہ خوشگوار محسوس کرے گا، اور وہ ایسے دوڑیں گے اور آئیں گے جائیں گے جیسے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ ان کی ہی اولادیں ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو بچے شعور پانے سے پہلے، یعنی اپنے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جو کہ ماں باپ کے لیے ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ ہے، تو بچپن میں ہی، مطلب جو چھوٹے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے جو ہے چلے گئے، تو وہاں پر جو ہے ان کے لیے وہاں پر کیا، ان کو وہ بچے بھی وہاں پر ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ اس سے مراد جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخلوق تیار کر رکھی ہے، ایک ایسی جو ہے کریچر جس کو ہم کہیں گے، جو ان کے لیے وہاں پر سروس دیں گی، وہ ان کے ساتھ رہیں گی، ان کے ساتھ کھیلیں گی، اور وہ آتے جاتے رہیں گے جیسے بالکل موتیوں کی طرح ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو نعمت ہی نعمت، بہت بڑی بادشاہت دیکھو گے۔ مطلب وہ وہاں پر جب تم جنت میں نظر دوڑاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں پر اتنی نعمتیں ہوں گی کہ انسان دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا۔ دودھ کی نہر ندی بہہ رہی ہے، شہد کی ندی بہہ رہی ہے، شراب کی نہر ندی بہہ رہی ہے، جو کہ امپاسبل ہے، دنیا میں انسان کہیں نہیں دیکھ سکتا یہ چیزیں، وہ وہاں پر نعمتیں ہوں گی، اور وہاں پر ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی بلیسنگز وہاں پر ہوں گی، اور الگ الگ محلات ہوں گے، ایسے ایسے محل ہوں گے، جیسے ایک محل تو ایسا ہوگا کہ ایک موتی کے اندر پورا محل تیار کیا گیا ہوگا، صرف ایک موتی کے اندر، تو آپ اندازہ لگائیے وہ موتی کتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح 70 سال کے ڈسٹنس پر مطلب ایک گھوڑ سوار ٹریول کرتا رہے گا 70 ایئرس 80 ایئرس، اور ایک جگہ آتا ہے 100 ایئرس تک، تو بھی ایک پیڑ ایسا، ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا شیڈ، اس کا سایہ اس سے بڑا رہے گا، کہ وہ گھوڑ سوار اس پہ دوڑ لگاتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایسا وہاں پر پیڑ ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ ایمان لائے تھے، مسلمان تھے، لیکن گناہ کیے، شرک نہیں کیا تھا اللہ کے ساتھ لیکن گناہ کیے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا گیا تھا، ان کو جب جنت میں لایا جائے گا سزا پانے کے بعد، تو سب سے آخری جو جہنم میں سے نکلے گا انسان، جو سب سے برا تھا، بہت گناہ کیے تھے، اس کو نکال کر جب لایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا آج تیرے لیے جنت ہے، تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ جنت میں میرے لیے جگہ رہے گی یا نہیں رہیں گی، میں تو سب سے آخر میں جا رہا ہوں جنت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج ہم تجھے اتنی بڑی جنت دیتے ہیں، صرف اس آدمی کے حصے میں اتنی بڑی جنت کہ جس کے اندر 10 دنیا سما جائے، مطلب 10 دنیا سے 10 گنا زیادہ زمین والی جنت اس کو دی جائیں گی۔ تو جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی جنتیں کتنی بڑی ہوں گی، اندازہ لگائیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بادشاہی جو وہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا، جو پہلے بات گزر چکی ہے۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بلا شبہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، تمہاری کوشش ہمیشہ قدر کی جائیں گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ بدلہ ہے، دنیا میں تم نے جو محنت اور مشقت اور قربانیاں دی ہیں اس کا بدلہ یہ ہے، اور یہ ہمیشہ والا بدلہ ہے، مطلب جنت میں انسان فار ایور ہمیشہ رہے گا، اور انسان دنیا کی چھوٹی سی خواہشات کے لیے اتنی بڑی جنت کا انکار کر دیتا ہے، یعنی گناہ اور معصیت سے اور اللہ کے انکار سے وہ جنت کو کھو بیٹھتا ہے، جبکہ نیکوکاروں کے لیے اللہ نے کہا کہ ہمیشہ لیے تم کو یہاں پر رہنا ہے۔ إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا،
یقین ہم نے ہی تجھ پر یہ قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اصل میں جو کافر تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن 23 ایئرس میں دھیرے دھیرے کیوں اترا ہے، ایک ساتھ پورا قرآن کیوں نہیں آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پورا کیوں نہیں اتر گیا، دھیرے دھیرے کیوں آتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہو، ان کی باتوں کو آپ اگنور کیجئے، ان کی بات کا برا نہ مانیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور وہ اپنی حکمت، اپنے وزڈم سے اس جو ہے آیت کو تھوڑے تھوڑے کر کر جو ہے نازل کرتا ہے۔ تو واضح کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اور آپ سیدھے جو ہے ان کو یہ بات کہہ دے، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا کام کرتے رہیے، لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہیے، اس پر جو مشکلات آئیں گی آپ اس پہ صبر کرتے رہیے، اور جو ناشکرے ہے، جو طرح طرح کے سوالات آپ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی بات نہ ماننا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ویسا کیوں نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ ان کی باتیں نہ ماننا، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی صبح اور پچھلے پہر یاد کرنا۔ صبح سے مراد یہاں پر فجر ہے، اور پچھلے پہر یعنی صبح سے پہلے والا پہر یعنی تہجد یعنی رات کی نماز ہے۔ کہا کہ بس نماز سے اور صبر سے کام لینا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا صبح میں بھی اور تہجد کے وقت میں بھی۔ مطلب لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگ جو کوشچن کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ قرآن پورا کیوں نہیں نازل ہو گیا ایک ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں لا لیا، دھیرے دھیرے کیوں اتر رہا ہے، یہ کچھ ورسز آیتیں کیوں آتی ہے؟ تو کہا کہ آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیں، نہ آپ ان کا جو ہے ٹینشن لے، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی پھر اس کے لیے سجدہ کر اور لمبی رات تک اس کی تسبیح بیان کر۔ یہی عبادت اور تہجد اور نماز کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یقیناً یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اہم بات یہاں پر بیان کی، جو لوگ نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں دنیاوی خواہشات کے لیے، اپنی نفس کی خواہشات کے لیے، یہ نہیں مان رہے ہیں مال کی محبت کے لیے، تو انہوں نے جلد ملنے والی دنیا جو ابھی بس مل رہی ہے ان کو، اس کے لیے انہوں نے آخرت کو یعنی جنت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے اپنا۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی ان کے اعضاء مضبوط باندھا ہے، ان کے اعضاء کو مضبوط باندھا ہے، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، اوپر جس کا ڈسکشن پہلے ہو چکا ہے، اور ہم نے ان کے اعضاء یعنی ان کے جو جوڑ ہیں، ہڈیاں ہیں، اس کو مضبوط باندھا ہے۔ انسان اس پر غور کیوں نہیں کرتا، مطلب سوچتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہاں پر دعوت دی، ایک انویٹیشن دیا کہ وہ سوچے کہ کس طرح سے انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ اپنے ان مضبوط ہاتھوں سے، ان جوڑوں سے وہ کتنی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، چیزوں کو کھینچتا ہے، اپنے جسم کو وہ سنبھالتا ہے، اور بھی دیگر اس کے فائدے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے اس کے جوڑوں کو مضبوط باندھا، اور ہم اس جیسے اور لوگ لے کر آنے پر قادر ہیں، یعنی اگر یہ نافرمانی کرے یا اس دنیا سے چلے جائے تو ان کے بعد بھی اور نسل آئیں گی، اللہ قادر ہے لوگوں کو لانے پر، اللہ بدلتے رہتا ہے لوگوں کو۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اسے اپنے رب کی طرف سے راہ راست اختیار کر لے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے، یہ قرآن ہے، بس اب جسے لگتا ہے کہ صحیح بات ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس گائیڈنس کو قبول کرے، ایکسیپٹ کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے، یقین اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا،
وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالم لوگ اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالم لوگوں کے تعلق سے کہا ان کے لیے دردناک عذاب، جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں جو خصوصیات مومنین کی، جنت میں داخل ہونے والوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیے، اللہ ہمارے زندگیوں میں داخل کرے۔ جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ رکھے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔